دل بھی، زبان بھی، قول بھی، فعل بھی، شکل بھی، سوچ بھی، دل دماغ ہر چیز اگر مسلمانوں جیسی ہے تو اللہ وہ اسلام قبول فرمائے گا۔ اگر زبان اور دل میں منافقت، دل میں حسد، دل میں کھوٹ، دل میں کسی کے لیے نفرت، کسی کے لیے بغض، کسی کے لیے دھوکہ، کسی کے لیے فریب، کسی کے نقصان کی سوچ، تو یاد رکھیے گا اللہ ایسا دین قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ دھوکہ ہے اپنے آپ سے۔ وہ بندہ بظاہر کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں، دھوکہ خود کو دے رہا ہے۔ فرمایا کہ نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اگر کلمہ پڑھنا ہے تو پھر پورے کا پورے مسلمان جو ہے وہ مومن بن جائیں۔ اب بابی شفاق رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، اب نیند ختم کریں، پوچھا کہ جی مسلمان کون ہے اور مومن کون ہے؟ ہم مسلمان ہیں کہ مومن ہیں؟ بولے سب۔ ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان۔ اور قرآن میں بار بار حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو بزرگوں سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ چکر جو ہے ہمیں تو سمجھ سے نہیں آتا، بھی ہم سکولوں میں ماں باپ پڑھاتے ہیں گھروں میں کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور علماء کہتے ہیں کہ مومن ہیں، یہ مومن اور مسلمان کیا فرق ہے؟ مسلمان میں اور مومن میں کیا فرق ہے؟ تو بابا شفاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا کہ میں اس بندے کو کیا جواب دوں کہ مسلمان کون ہے، مومن کون ہے؟ سیدھا سادہ دیہاتی آدمی، ان پڑھ آدمی۔ آپ کہتے ہیں کہ میں کافی دن پریشان رہا، دن گزر گئے۔ انارکلی میں ایک دن میں بازار میں گیا اپنے جوتے کو ٹھیک کروانے کے لیے، مرمت کروانے کے لیے۔ ایک موچی صاحب میرا دوست تھے، جوتا دیا، موچی کے پاس بیٹھ گیا۔ باتوں باتوں میں موچی نے مجھ سے پوچھا کہ پروفیسر صاحب آپ بڑے پریشان ہیں۔ میں نے کہا یار ایک مسئلہ ہے، مجھے کسی آدمی نے پوچھا کہ مسلمان کون ہے اور مومن کون ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ تو میں اس بندے کو سمجھا نہیں سکا کہ میں اسے کیا سمجھاؤں۔ اور بات یہ بھی یاد رکھیں، انتہا کا پڑھا لکھا آدمی کبھی بحث نہیں کرے گا، کبھی اٹکل پنجو نہیں لگائے گا۔ حضرت امام سیدنا جعفر صادق آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی عالم کو کسی مسئلے کا پتہ نہ ہو، وہ آگے سے کہہ دے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، فرمایا یہ سب سے بڑے علم کی نشانی ہے۔ اور جو بندہ جو بھی مسئلہ پوچھے جھوٹ سچ کہہ دے، فرمایا یہ جاہل آدمی کی نشانی ہوگی۔ اور ہمارے چولستان میں کل خانی ہوئی، اس میں ہمارے علاقے کے ایک بہت بڑے دور دراز سے آنے والے عالم صاحب ہیں، خطیب۔ وہ تقریر میں کہہ رہے تھے کہ حضرت خواجہ خدا بخش خیرپور ٹامے والی، انہوں نے خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ پڑھایا، اور جنازہ کس کا؟ اور جنازہ پڑھانے والا کمہار۔ اب میں بھی اس محفل میں بیٹھا ہوا تھا، ختم پڑھا گیا، جب کھانے کے لیے بیٹھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضور والا میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ خواجہ خدا بخش خیرپور ٹامے والی کمہار ہیں، آپ کے پاس کوئی اس کی تصدیق ہے؟ آپ نے کسی کتاب میں پڑھا ہے؟ خواجہ صاحب نے جو کتاب لکھی ہے نفوس ذکریہ، الحمدللہ میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، اور ہمارے ریاست بہاولپور کا ایک بہت بڑا علمی ادبی نام ڈاکٹر محمد اجمل ملک آج دنیا سے انتقال فرمائے، اللہ ان کا سفر آخرت آسان فرمائے، ان کو مدینے والے کی زیارت نصیب فرمائے۔ مجھے یہ کئی سال پہلے ملک اجمل صاحب نے کسی جگہ سے یہ کتاب ملی تھی ان کو، اور مجھے یہ عنایت کی تھی، اور وہ کتاب ان کے پاس بھی نہیں ہے جو ان کا خانوادہ ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے کسی کتاب میں یہ پڑھا ہے؟ ان کا نہیں جی، ہم فلاں ہمارے بڑے عالم ہیں، میں نے ان سے سنا ہے، فلاں بڑے عالم ہیں ان سے سنا ہے کہ خواجہ خدا بخش خیرپور ٹامے والی رحمۃ اللہ علیہ قوم کے کمہار ہیں۔ میں نے کہا جی یہ سننے کی بات نہ کریں آپ، میرے موبائل سے میں ابھی کال ملاتا ہوں، ان کے صاحبزادے صمد پیرزادہ ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں،
اور بڑے شفیق ہیں، جب بھی جاتے ہیں ان کی مہربانی ہے کہ وہ جہاں جبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواجہ ویس کرنی کا جبہ جو حضور پاک نے بھیجا تھا خواجہ ویس کرنی کو، اور صحابہ کو دے کے بھیجا تھا کہ میرا جبہ لے جاؤ اور میرے ویس کو کہنا میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے، وہ جبہ آپ کے شیخوین میں ہے اور وہ جن کی نگرانی میں ہے وہ صمد پیر زادہ ہے۔ میں سال میں کئی بار آتا جاتا اس کی زیارت کرتا ہوں۔ میں نے کہا میرا نمبر لیں، آپ ان سے پوچھ لیں کہ کیا خواجہ خدا بخش خیر بٹامی والی رحمۃ اللہ قوم کے کمہار ہیں؟ آپ ممبر پہ 2-3 ہزار لوگ، ٹھیک ہے بیچارے لوگ ان پڑھ ہیں، ان کو کیا پتہ دین کا کیا چیز ہے، آپ عقل تو کرے، اتنے بڑے ولی کامل کی قوم آپ بدل رہے ہیں۔ میرے آقا فرمایا جس شخص نے اپنا باپ کا منصب چینج کر لیا کہ ہے کوئی اور قوم، تعارف کرایا کسی کوئی اور قوم سے، میرے آقا نے فرمایا کہ وہ بدبخت نے اپنی ماں کو زنا کے ساتھ منسوب کیا ہے، اپنی ماں کو زانی بنا لیا اس نے، اولاد کسی کی ہے۔ کتنے آپ کے پاکستان کے پیر ہیں، سید ہیں ہی نہیں، لیکن جعلی سید، پہلے شاہ بنے اور بعد میں سید بن گئے۔ ہمارے بہاڑی کا ایک بڑا جوشیلا خطیب ہے، اس کے قوم میں اکثر میں گاؤں میں گیا، وہ ماچھی ہے بیچارہ قوم کا، سب قومیں میرے اللہ کی نظر میں شان والی ہیں، لیکن وہ پورے پاکستان میں بھونکتا پھرتا ہے کہ میں سید ہوں، میری زیارت کرو۔ تو یاد رکھیں کہ اپنی قوم بدلنا یہ حرام ہے، مسئلے کا پتہ نہ ہونا بتا دینا یہ بھی حرام ہے۔ تو میں نے کہا حضرت خواجہ خدا بخش خیر بٹامی والی رحمۃ اللہ قریشی النسل ہیں، آپ شجرہ جا کے پڑھیں، ان کی کتابیں پڑھیں، ان کے خانوادے کے پاس جائیں، یہ سعد خیر پور ہے، میں ہر سال ان کے عرس پہ جاتا ہوں، وہاں الحمدللہ مجھ سے بلاتے ہیں، بیان ہوتا ہے، آپ کیوں اتنا بڑا ان کی ذات پہ الزام لا رہے ہیں کہ وہ قوم کے کمہار ہیں؟ کمہار ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، سب قومیں یہ کام ہے، یہ جس نے جو کام کیا اس کا وہ نام رکھ دیا گیا۔ اللہ کی نظر میں تمام مسلمان ایک قوم ہیں، امت واحد ہیں، اللہ کی نظر میں نہیں ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں، اللہ کی نظر میں نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں۔ یہ ہم لوگوں نے برادریاں قومیں بنا کے امت کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت والا یہ بتائیں کہ مسلمان کون ہے، مومن کون ہے؟ اتنا بڑا آدمی کہ جس کے سننے کے لیے زمانہ آئے لاہور میں، اور کئی ہزار طالب علم پڑھے لکھے، پی ایچ ڈی ایم فل ایم اے کے اسٹوڈنٹ، لیکن انہوں نے زبان خاموش رکھی کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ مسلمان کون ہے، مومن کون ہے، میں کیوں اٹکل پنجو لگاؤں؟ تو جب کہتے ہیں کہ میں موچی کے پاس گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار کیا بتاؤں کہ مسلمان کون ہے، مومن کون ہے؟ تو اس موچی نے کہا حضرت یہ تو پریشانی والی بات نہیں ہے، مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانے۔ مسلمان کون ہے؟ سب بولیں اللہ کو ماننے والے کون ہیں؟ سارے بولیں اللہ کو ماننے والے کون ہیں؟ کون ہیں؟ مسلمان۔ اللہ کو ماننے والے کون ہیں؟ اور اللہ کی ماننے والے کون ہیں؟ مومن۔ انہوں نے کہا حضرت جو اللہ کو مانتے ہیں وہ ہے مسلمان، جو اللہ کو مانے وہ ہے مسلمان، اور جو اللہ کی مانے، اللہ کی مانے وہ ہے مومن۔ اور یہ سب سے اعلیٰ قسم کا ایمان ہے جو اللہ کو پسند ہے، اسی لیے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، مسلمانوں نہیں۔ آپ نے اللہ کو مان لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ نے اپنی زندگی میں اللہ کو مان لیا، اب جو زندگی گزارنی ہے اس میں اللہ کی ماننی ہے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اپنی مرضی نہیں، کھانا بھی اللہ کی مرضی کا حلال اور حرام، پینا بھی اللہ کی مرضی کا حلال اور حرام، اللہ نے جو حلال قرار دیا وہ استعمال کریں گے، جس سے منع کر دیا اس کے قریب ہی نہیں جائیں گے، زندگی گزار